بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مالک الملک کے لیے ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، برتری لائق و زیبا ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام خصوصاً محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبے میں ہماری گفتگو ہوگی موجودہ حالات اور مسلمانوں سے متعلق۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہمیشہ ذہن میں رہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت کا مزہ چکھنے کے لیے اللہ نے کوئی عمر مقرر نہیں کی۔ موت بوڑھے کو بھی آ سکتی ہے، جوان کو بھی آ سکتی ہے، بچے کو بھی آ سکتی ہے۔ موت کے لیے کسی کا بیمار ہونا ضروری نہیں ہے، صحت مند انسان کو بھی موت آ سکتی ہے۔ اور موت نام ہے دنیاوی زندگی کے خاتمے کا۔ جہاں دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہوا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرا مرحلہ شروع کرتا ہے۔ دنیاوی زندگی کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے، کبھی شر میں کبھی خیر میں۔ اللہ رب العالمین افراد کو بھی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، انسانوں کو انفرادی طور پر بھی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی مالی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے پریشان ہے، کوئی اپنی اولاد کے وجہ سے پریشان ہے۔ انفرادی طور پر ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے۔ ویسے ہی اللہ رب العالمین اجتماعی طور پر پورے قوم کو بھی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ افراد کی بھی آزمائش اور پورے قوم کی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ خیر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ خیر کے ذریعے سے آزمانے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں سے نوازتا ہے، بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، ہر طرح کا آرام اور سکون اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، امن اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، تاکہ انسان کو دیکھا جائے کہ اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد وہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے یا اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتا ہے۔ شر کے ذریعے سے آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم آزمائیں گے تمہیں شر کے ذریعے۔ شر کی آزمائش کیسے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف میں مبتلا کر کر، مجموعی طور پر پورے قوم کو خوف میں مبتلا کر کر۔ یہ اللہ رب العالمین کی آزمائش کی ایک شکل ہے، پوری کی پوری قوم خوف میں مبتلا ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اسی طریقے سے ہم آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ اور آزمائش کا طریقہ کیا ہوگا؟ بھوک اور فاقہ۔ کیا اللہ رب العالمین اس طرح آزماتا ہے؟ ہاں، اگر دیکھنا ہے تو اہل غزہ کو، اہل فلسطین کو دیکھو۔ اخبارات کے مطابق کئی ہزار بچے صرف فاقے کی وجہ سے موت کے منہ میں جا چکے، جو جنگ کی حالات میں بچ گئے، لیکن فقر و فاقے کی وجہ سے کئی ہزار بچے موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے۔
इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन जान लेकर आजमाता है, जान लेकर, और कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन माल लेकर आजमाता है, कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन फलों में कमी लाकर आजमाता है। फलों में कमी से आजमाइश हो सकती है, हाँ, उन मुल्कों को या उन इलाकों को देखो जिनकी रोजी रोटी, जिनकी मईशत फलों के ऊपर है, अगर उनके फल खत्म कर दिए जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ये आजमाइश है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वबश्शिरिस साबिरीन, इन तमाम हालात में सब्र करने वालों को खुशखबरी दीजिए। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मजीद तफसील बयान की, लेकिन उससे पहले हम आज दुनिया के हालात को देखते हैं और मुसलमानों को देखते हैं तो पता चलेगा कि मुसलमान दुनिया के हर इलाके में, कहीं भी, किसी भी इलाके में हो, आजमाइश में मुब्तला है। आजमाइश में कई तरह की आजमाइश है, कहीं सुकून नहीं है, कहीं भी उन्हें चैन नहीं है। हर इलाके में, हर मुल्क में कोई ना कोई मसला उनके साथ दरपेश है। इसकी वजह क्या? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की आजमाइश। और याद रहे, मौजूदा दौर में मुसलमानों के लिए आजमाइश की एक बड़ी शक्ल है खौफ, कि सारे मुसलमान खौफ के सहारे जी रहे हैं, खौफ के सहारे। पता नहीं कब क्या होगा, कब हमारे जान और माल खतरे में पड़ेंगे, नहीं मालूम। कल कौन सा कानून आएगा और किस कानून के तहत हमारी माल जाएगी, हमारा माल जाएगा, हमारी जान जाएगी, पता नहीं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक आजमाइश है। और याद रखें एक बात को, कि हर जमाने के गैर मुस्लिम ये चाहे कि मुसलमान खौफ के सारे ही जिंदगी गुजारे। खातिमा तो मुश्किल हर जमाने में हुआ है, और हर जमाने के लोगों ने चाहा कि मुसलमानों को खौफ ज़दा किया जाए, चैन से न जिए, खौफ के सहारे ही अपनी जिंदगी काटे। अगर इसकी मिसाल देखना है तो बनी इसराइल को देख लें। बनी इसराइल इतने खौफ ज्यादा, एक तो पहले ही गुलाम बनाए जा चुके हैं आले फिरौन के हाथों। अब उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम। फिरौन और फिरौन के लोग बनी इसराइल के बच्चों को ज़िबाह कर रहे थे और उनकी बच्चियों को छोड़ दे रहे थे। वाक़िया अलग है, तफसील है, लेकिन याद रहे फिरौन बच्चों को, बनी इसराइल के पैदा होने वाले बच्चों को, मर्द बच्चों को ज़िबाह कर रहा था, कत्ल कर रहा था और बच्चियों को छोड़ रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वो फी ज़ालिका बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। और इस मामले में ये जो मसला इनके साथ था, फिरौन की जानिब से जो जुल्म की एक शक्ल थी, इसमें बनी इसराइल के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बलाए अजीम, बहुत बड़ी आजमाइश थी, बहुत बड़ी आजमाइश। सोच कर देखें कि अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने ज़िबा होते हुए देख रहे हैं, उनके आंखों के सामने उनके बच्चों का खातिमा किया जा रहा है। इससे बड़ी आजमाइश इंसान के लिए नहीं हो सकती। तो अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है फी ज़ालिका बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। क्यों इस तरह क्यों किया गया? कि बनी इसराइल को खौफ ज़दा किया जाए और यह खौफ में मुब्तला होकर ही जिए। लेकिन याद रहे अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश के पीछे हिकमतें होती है। अल्लाह की आजमाइश के पीछे बहुत सारी हिकमतें होती है। अल्लाह किसी कौम को खौफ ज़दा कर आजमा रहा है, खौफ में मुब्तला कर आजमा रहा है। एक बड़ी वजह उसकी कि जो कच्चे ईमान वाले हैं, मुनाफिक किस्म के लोग हैं, वो अलग दिख कर आ जाते हैं, वो अलग समझ में आ जाते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला
خوف میں مبتلا کر کر آزماتا ہے تو اللہ کی جانب سے ایک وارننگ ہوتی ہے کہ دیکھو سدھر جاؤ. نہیں سدھرو گے تو حالات اس سے زیادہ خراب ہوں گے. اللہ کی جانب سے ایک وارننگ ہوتی ہے کہ سدھر جاؤ. اور پھر جب مضبوط ایمان والے خوف کے حالت میں بھی مضبوطی سے ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے انعامات سے نوازتا ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا. ہم موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل پر حالات کو بہتر کیا. کیوں؟ فرعونیوں کے ظلم کو ہم نے روکا. کیوں روکا؟ کہ بنی اسرائیل پر احسان کرے. کون بنی اسرائیل؟ جو زمین کے ہر کونے میں، مشرق مغرب ہر کونے میں کمزور بنا دیے گئے تھے. ان پر ہم احسان کریں. اور احسان کی شکل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وَنُمَكِّنَ لَهُمْ، زمین میں انہیں مضبوطی عطا کرے. کس قوم کو اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا کر رہا ہے؟ جو خوف زدہ تھی، ڈر و پریشانی کے عالم میں تھی. اس قوم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم چاہتے ہیں کہ زمین میں انہیں لیڈر بنائے، قائد بنائے، امام بنائے، اور زمین کا انہیں وارث بنائے، اور زمین میں انہیں مضبوطی اور جماؤ عطا کرے. اللہ رب العالمین کا فرمان. یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی کام کیا گیا کہ ہمیشہ انہیں خوف زدہ کیا جائے. مسلمانوں کو عام طور پر خوف زدہ کرنے کے لیے کمزور مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جاتا. جو غلام تھے یا مالی اعتبار سے کمزور تھے، ان پر ظلم ڈھایا گیا تاکہ سارے لوگ خوف میں مبتلا ہو اور اسلام سے دور ہو جائے، اپنے رشتے کو اسلام سے کمزور کر لیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آزمائش تھی. اللہ رب العالمین مدنی زندگی میں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. تم اس زمانے کو یاد کرو. مدینہ میں یاد دلایا جا رہا ہے. مکہ میں جب تم تھے تو تعداد میں بہت تھوڑے تھے. مستضعفون، بہت کمزور تھے، کوئی طاقت نہیں تھی تمہارے پاس، اور تم ڈرتے تھے کب کون تمہیں اچک لے جائے پتہ نہیں. تو فآواکم، اللہ رب العالمین نے تمہیں ٹھکانہ عطا کیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنے تائید سے تمہاری مدد کی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ روزی کا تمہارے لیے انتظام کیا. کیوں؟ یہ چیزیں لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم شکر گزار بن جاؤ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب چیزیں عطا کی. مسلمانوں کے ساتھ آج دنیا کے ہر کونے میں یہی کام کیا جا رہا ہے کہ انہیں خوف زدہ کیا جائے. اور خوف زدہ کرنے کے لیے کئی طریقے، کئی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. خود ہمارے ملک ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی طرح سے مسلمانوں کو آزمائش میں مبتلا کیا جا رہا ہے. کبھی قانون بنایا جا رہا ہے ان کے خلاف، کبھی ہجوم ان پر حملہ کر دیتا ہے ان کے افراد پر اور ان کی جان چلے جاتی ہے. کبھی ان کے دکان لوٹ لیے جاتے ہیں، کبھی ان کے سارے گھر توڑ دیے جاتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ خوف زدہ ہو جائے. لیکن یاد رہیں جو جم جاتا ہے، دین پر جم جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی پیش گوئی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تم پر ساری قومیں ٹوٹ پڑے گی. ساری قومیں کس طرح؟ جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتی.
दस्तरखान पर जिस तरह भूखे टूट पड़ते हैं, सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेगी। किसी ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, क्या उस वक्त हम तादाद में बहुत थोड़े होंगे? क्योंकि वो बदर देख चुके थे, जो नहीं देखे वो बदर के बारे में सुन चुके थे कि 313 ने क्या किया था। 313 ने, खलील तादाद ने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया था, पता था। तो सवाल हुआ कि अल्लाह के रसूल, क्या हम उस वक्त तादाद में बहुत थोड़े होंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम तादाद में बहुत ज्यादा होगे, बहुत ज्यादा। आज दुनिया में जितनी मुसलमानों की आबादी है, तारीख में कभी उतनी आबादी नहीं रही। आज दुनिया में जितनी आबादी है, कभी इतनी मुसलमानों की आबादी नहीं रही। लेकिन उसके बावजूद ये हालात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइ सैल, लेकिन इतनी तादाद में होने के बावजूद तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, तुम्हारे पास ना जमाऊ होगा ना मजबूती होगी। तुम झाग के मानिंद होंगे, कफ के मानिंद, जो पानी पर बहता चला जाता है। कोई तुम्हारे अंदर मजबूती नहीं होगी। उसकी वजह क्या होगी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारे अंदर वहन दाखिल हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल, ये वहन क्या चीज है? तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत। दुनिया से मोहब्बत का मतलब इंसान दुनिया को ही सब कुछ समझे। मौत से नफरत यानी मौत के बाद की कोई तैयारी नहीं, आखिरत का कोई तसव्वुर उसके दिमाग में ही नहीं रहे कि आखिरत में सवाल जवाब होंगे, अल्लाह पूछेगा, मुझे जवाब देना पड़ेगा, हुकूक आखिरत में अदा करने के लिए कहा जाएगा। कोई तसव्वुर नहीं, मरना ही नहीं चाहता गोया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, इस चीज को आज अगर हम देखें तो हमारे ऊपर बिल्कुल सच साबित। हमारी तर्ज जिंदगी ऐसे ही है, ऐसे ही हमारी तर्ज जिंदगी। दुनिया से हमें बहुत ज्यादा मोहब्बत, आखिरत का कोई ख्याल हमें नहीं, गोया मरना ही नहीं चाहते हैं। जबकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को मौत का मजा चखना है, कोई छूटने वाला नहीं, कोई छूटने वाला नहीं। शायर कहता है कि अगर मौत से किसी को अगर अलग रखा जाता, छुट्टी मिल सकती, तो सबसे ज्यादा मुस्तहिक सैयदुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तस्ना किया जाता। लेकिन अल्लाह ने आपको भी मुस्तस्ना नहीं रखा, बल्कि फरमाया, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी मरने वाले हैं, आपको भी मौत आने वाली, दूसरे लोगों को भी मौत आने वाली। तो दुनिया की मोहब्बत और मौत से कराहियत आज हमारे अंदर आम हो गई है, जिसकी वजह से दीनी जज्बा हमारा दिन ब दिन मांद पड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जबकि अल्लाह की आजमाइश की एक वजह क्या कि इंसान दीन पर साबित कदम रहे, दीन पर मजबूती से जम जाए, मजबूती से जम जाए। हजरत सहाबा रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन बदर में 313 थे, 313। लेकिन बदर एक बेहतरीन मोड़ साबित हुआ तारीख इस्लाम के लिए। बदर का मौका 313 ने वो कारनामा अंजाम दिया कि सारा अरब जान गया कि इस्लाम हक है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बदर को यौमुल फुरकान कहा, जिसमें हक और बातिल दोनों वाज़ेह हो गए, दोनों खुलकर आ गए। ये कैसे हुआ? अल्लाह ने उन्हें आजमाइश में मुब्तला किया था। मक्की जिंदगी खौफ के सहारे गुजर रही थी, और आजमाइश से उन्होंने सीखा कि आजमाइश में मजबूती से जम जाना चाहिए, सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, अल्लाह के दीन पर मजबूती से अमल करना चाहिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी रखने की कोशिश करना चाहिए। उन्होंने किया,
اللہ نے ان کی مدد کی فرشتوں کے ذریعے. آج مسلمان بھی ظلم و ستم سہ رہے ہیں اور منتظر ہے ہماری مدد کے لیے بھی فرشتے نازل، ہماری مدد کے لیے بھی فرشتے نازل ہو. اللہ رب العالمین ہمارے لیے بھی فرشتے نازل کریں جیسے صحابہ کے لیے نازل کیا تھا. کبھی سوچا کہ ہم صحابہ کی طرح مضبوط ہے عقیدے اور عمل میں؟ وہ عقیدے اور عمل میں مضبوط سے مضبوط تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے فرشتوں کو نازل کیا، ان کی مدد کیا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. اللہ نے فرشتے کیوں نازل کیا؟ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کے پاس تمہارے لیے اجر عظیم ہے، اللہ تمہیں آزما رہا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اور یہ بھی جان رکھو کہ مدد صرف اللہ رب العالمین کی جانب سے ہی آئے گی. آج ہندوستانی مسلمان وقف قانون کے وجہ سے کئی طرح سے مظاہرے کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اپنے بازوؤں پر کالی پٹی باندھ رہے ہیں، اپنے گھروں کی روشنی بجھا کر احتجاج کر رہے ہیں، کئی طرح سے احتجاج کر رہے ہیں. خیر وہ احتجاج قانون کے حساب سے درست ہے، لیکن ایک بات کبھی سوچا اگر اللہ رب العالمین ان حالات کے ذریعے ہمیں سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے تو کیا ہمارے احتجاج سے اللہ کا فیصلہ بدلے گا؟ ہمارے احتجاج کرنے سے اللہ کا فیصلہ بدلے گا؟ بھیڑ جمع کرنے سے اللہ کا فیصلہ بدلے گا؟ جمع کر رہے ہیں کر لیں، لیکن اس سے پہلے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس سے پہلے سب سے اہم اور اصل کام تو یہ تھا کہ ہم توبہ کرتے، اپنے عقیدے کو درست کرتے ہیں، اپنے عمل میں جو بگاڑ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے، تب اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرتا. اگر ہم صرف احتجاج کرتے ہوئے اللہ سے قریب نہ ہو تو پھر ہماری مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا. اللہ رب العالمین نے بہت ساری قوموں پر عذاب لایا ہے اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا، اور خاص طور سے قوم یونس کا جہاں تذکرہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عذاب دیکھنے کے بعد کسی کو ایمان لانا فائدہ مند ثابت ہوا تو وہ قوم یونس ہے، یونس علیہ السلام کی قوم ہے. یونس علیہ السلام اپنی قوم سے یہ کہہ کر اور دھمکی دے کر چلے گئے کہ اب اللہ کا عذاب تم پر آنے والا ہے، بستی سے نکل گئے. جب لوگوں نے حالات کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا اور محسوس کیا کہ ہاں عذاب آ سکتا ہے تو مفسرین کہتے ہیں کہ قوم یونس کے سارے لوگ، بوڑھے، بچے، عورتیں، ان کے جانور، سارے کے سارے کھلی جگہ پر جمع ہو گئے اور اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرنے لگے. اللہ رب العالمین نے ان کے اخلاص سے توبہ کرنے کی وجہ سے، اپنے گناہوں سے باز آنے اور اللہ کے سامنے رجوع ہونے کی وجہ سے عذاب کو ان سے ٹال دیا. یونس علیہ السلام بستی کے باہر منتظر ہے کہ کوئی آ کر میرے قوم کے تباہ ہونے کا میرے سامنے ذکر کریں. لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا. جب پتا چلا کہ تمہاری قوم کو کچھ بھی نہیں ہوا تو وہ پریشان ہو کر سمندری سفر کرنے لگے، جس کے بارے میں ہم تفصیل جانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یونس کی قوم کو ایمان لانا فائدہ مند ثابت ہوا. یونس کی قوم کے لیے وجہ کیا؟ انہوں نے اللہ سے گڑ گڑایا، توبہ و استغفار کیا، اللہ کو منا لیا. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان سے عذاب کو ٹال دیا. لیکن آج ہم سدھرنے کے لیے تیار نہیں. دینی معاملات ہمارے دیکھ لیں، دین نام ہے عقیدے اور عمل کا. ہمارا عقیدہ اتنا زیادہ بگڑا ہوا ہے جس کی کوئی حد نہیں، بہت زیادہ بگاڑ عقیدے میں اور نئی شکلیں. ایک واقعہ جس کا ہم نے
دوسرے موقعوں پر بھی ذکر کیا تھا، جسے عقیدے کے بگاڑ کا پتہ چلتا ہے۔ ایک سلسلہ ہے، جس طرح قادریہ چشتیہ ہے، ویسی ہی ایک سلسلہ ہے سدا سہاگن۔ اس کے ایک بزرگ مانے جاتے ہیں موسیٰ سہاگ، جو گجرات احمد آباد کے رہنے والے تھے۔ جناب کی یہ عادت تھی، زنانہ لباس پہنے ہوئے ہوتے، ہاتھ میں چوڑیاں ہوتی اور حلیہ بھی زنانہ رہتا، مکمل طور پر عورت کی شکل اختیار کیے ہے مرد، اور لوگ انہیں بہت پہنچی ہوئی ہستی مانتے تھے، بہت پہنچی ہوئی۔ احمد آباد میں قحط سالی پڑی، بارش سے لوگ پریشان ہونے لگے، تو شہر کے ذمہ داروں نے موسیٰ سہاگ سے درخواست کی کہ بارش کے لیے سب دعا کر چکے ہیں، اب آپ بارش کے لیے کوشش کیجیے۔ تو ان سے جب زیادہ درخواست کی گئی تو جناب جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دونوں ہاتھ اٹھے، دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں بھری ہوئی ہیں، زنانی چوڑیاں، اور ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے کہ بارش برسا ورنہ سہاگ اجاڑ لوں گی۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ گویا وہ شخص اپنے آپ کو اللہ کی بیوی مانتا تھا، کہہ رہا ہے کہ بارش برسا ورنہ سہاگ اجاڑ لیں گی، اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ فوری بارش ہونے لگی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ينزل الغیث، اللہ جب چاہے جہاں چاہے بارش برساتا ہے۔ اور پھر یہ کفری عقیدہ، جبکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ رب العالمین نے نہ اپنی بیوی بنائی، نہ اپنی اولاد رکھی، نہ اس کی بیوی نہ اولاد، یہ اپنے آپ کو اللہ کی بیوی قرار دے رہا ہے، اور لوگ اس کو پہنچی ہوئی ہستی سمجھ رہے ہیں۔ یہ عقیدے کا بدترین بگاڑ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ایسے شرک سے آگاہ کیا، اس طرح کے شرک سے آگاہ کیا کہ یہ شرک نہیں ہونی چاہیے، یہ ظلم عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر قرار دیا، سب سے بڑا کبیرہ گناہ، سب سے بڑا گناہ، کائنات کا سب سے بدترین گناہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا، اللہ کا حق دوسروں کو دینا، یہ شرک ہے۔ عقیدے میں ہمارے بگاڑ، عملی بگاڑ اگر دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح نظر آئے گا، عملی بگاڑ بھی، کہ ہم عمل میں بھی بس سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ رمضان میں ایک ویڈیو آیا تھا واٹس ایپ پر، آج کل ایک رواج چل پڑا کہ جو بھی بڑے بڑے کپڑے کے شو روم ہیں، وہ لوگ اپنے کسٹمروں کو مصروف رکھنے کے لیے باہر مہندی ڈالنے کے لیے لڑکوں کو بٹھا کر رکھے ہیں۔ ایک برقعے والی لڑکی اس لڑکے کے پاس جو غیر مسلم ہے مہندی ڈلوا رہی ہے، لوگوں نے اعتراض کیا، شوہر ساتھ میں ہے، شوہر کو کہا کہ یہ کیا ہے، تو وہ شرمندہ ہونے کے بجائے، اپنے بیوی کو روکنے کے بجائے کیا کہتا ہے، میری بیوی ہے، میں کچھ بھی کر لوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا زیادہ بے شرمی، اتنی زیادہ بے حیائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ، تین طرح کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو ان پر حرام کر دیا۔ ایک مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا، شراب پیا توبہ کر لیا الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمیشہ شراب پینے والا، ہمیشہ شراب پینے والا۔ والآخ لوالدیہ، اپنے والدین کو آخ کرنے والا، انہیں اپنے گھر سے نکالنے والا۔ والدیوس، اور تیسرا شخص دیوس، اور دیوس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی یقر القبث فی اہلی، جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی اور برائی دیکھے اور اس کے بعد انہیں روکے نہ، اسی پر باقی رکھے، وہ دیوس ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیوس پر جنت کو حرام قرار دیا۔ کیسے کیسے ہمارے اعمال، یہ تو ایک جھلک ہے، اگر دیکھیں تو ایسے کئی طرح کے نمونے ہمارے پاس ملیں گے۔ نہ ہم عقیدے میں مضبوط، نہ عمل میں مضبوط، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی۔ اور پھر ایک دوسری چیز تھی اللہ کی مدد کے لیے، عقیدے عمل میں مضبوط ہو، ساتھ ساتھ اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اپنے اختلافات کا خاتمہ کریں۔ کیوں؟
اختلافات سے خاندان بھی کمزور ہو جاتا ہے، پوری قوم و ملت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، تم اپنے آپسی معاملات کی اصلاح کر لو، اللہ سے ڈرو اور آپسی معاملات کی اصلاح کر لو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے عمارت اور بنیاد قرار دیا، یشد بعضہ بعضا، عمارت کو دیکھیں، ایک مضبوط عمارت، اس کے اینٹ اور پتھر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک مضبوط عمارت کی شکل میں آپ کے سامنے کھڑے ہو، ویسے ہی مسلمانوں کی مثال ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہمارے پاس ہر جگہ اختلافات، گھروں میں اختلافات، خاندان میں اختلافات، مساجد میں اختلافات، سوسائٹیوں میں اختلافات، مدارس میں اختلافات، کوئی جگہ اختلاف سے خالی نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ٹکڑے ٹکڑے مت ہو، بٹو مت، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک خوبی تھی کہ وہ اختلافات سے دور رہتے تھے، اور اگر کہیں اختلاف ہوا تو بھی اختلاف کے آداب وہ جانتے تھے، اختلاف کے آداب وہ جانتے تھے، اور اختلاف سے جلد نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ اختلاف ہو سکتا لیکن اسے باقی رکھنا یہ اچھی چیز نہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، اختلاف کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ مزید اور بھی بہت سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے مسلم امہ، مسلم قوم کمزور ہوتی جا رہی ہے اور خوف کے سہارے جی رہی ہے۔ ایک تو دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں سب کچھ سمجھنا، موت سے نفرت کرنا، اللہ کے دین سے دور ہونا، اور پھر بے حیائی اور برائیوں میں مبتلا ہونا، یہ تو عام اسباب ہے۔ اور بھی بہت سارے اسباب ہیں جنہیں سمجھنے اور دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور تمام کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔